اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ صحبت اولیاء سے کیا ملتا ہم کو اور کب ملتا یہ ہم کو معلوم ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ ہم جس بندے کو یعنی ہدایت دینا چاہتے بس اسی کو ہدایت دیتے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے اس کو اپنے ولی مرشد سے نہیں ملاتے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ جو صحبت عطا فرمائی یہ فضل حق ہے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ہم طلب نہیں کر رہے تھے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کامل پیر کی تلاش کرنا ہے، اس رات پہ بیعت کرنا ہے، ہم کو مقصد حیات پورا کرنا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہمارے شہر کی صحبت میں لے کر گیا، اور وہاں پہ ہم کو طلب دلائے ہمارے شہر کے ہمارا مقصد حیات کیا ہے معلوم ہوا، تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوئی کہ اب ہم کو ہمارا مقصد حیات یعنی کیا ہے معلوم کرنا ہے، معلوم کر کے وہ مقصد حیات پورا کر کے چلے جانا ہے۔ تو عام مسلمان جب ہم صحبت اولیاء میں آنے سے پہلے ہم اللہ کو مالک بولتے تھے، جیسا آج دنیا بولے، آج مسلمان بول رہا، ہر کوئی بول رہا اللہ کو مالک۔ اب معلوم ہوا ہمارے کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ کو مالک تو سب بول رہے ہیں، ہر کوئی بول رہا اللہ کو مالک نہیں ہے بول کے، ہر کوئی بول رہا نہیں، یہاں تک کہ کافر بھی بول رہا سب کا مالک ایک ہے، کون ہے مطلب اوپر والا نہیں، مالک ایک بولنا۔ جب ہم شیخ کی صحبت میں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کو مالک بولنا تو یہ تو کامن ہے، سب کچھ معلوم ہے، پھر ہم کیا معلوم کریں؟ پھر دنیا پوری بھری اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے نہیں، ہم بھی اللہ مالک بول رہے ہیں، پھر ہم پہلے بھی اللہ کو مالک بولتے تھے، ابھی بھی اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اب پوری دنیا کو دیکھے تو سب جانے بولے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے، لیکن صحبت شیخ میں آنے سے کیا ملتا؟ تو جب دیکھے ہم صحبت شیخ میں رہ کے علم حاصل کیا ہے، جو بھی ہم کا ایمان ٹوٹا جو بھی ہمارا ایمان ہے، معلوم ہوا کہ سب تو اللہ کو مالک بول رہے ہیں۔ صحبت شیخ میں آنے کے بعد میں کیا فرق آیا کہ سب اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اہل طریق کیا بولتا؟ اللہ کو مالک نہیں بولتا، اللہ کو ہی مالک بولتا نہیں۔ اب اللہ مالک ہے، انہوں بھی مالک ہے نہیں، اب میں بولا چاند مولا مالک ہے، ولی صاحب مالک ہے، فیصل مولا مالک ہے، زبی مولا مالک ہے نہیں، تو سب مالک ہو گئے نہیں، لیکن خالی اس میں ایک الفاظ چینج کرا میں خالی، تو اب ہم چاند مولا مالک ہے، ولی مولا مالک ہے، اللہ مالک ہے، برابر ہو گئے پورے نہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ ہم کو کیا ایمان لائے ہمارے شیخ، کیا ہمارا ایمان کیا تھا؟ اللہ کو مالک بولتے تھے۔ جب ہمارا ایمان شیخ لے لیے، ہمارے شیخ ہمارے ایمان نکال لیے، اب ان کا ایمان جب ہمارے قلب میں آیا تو ہم کو کیا دکھا؟ اللہ ہی مالک دکھا نہیں۔ یہ فرق ہے اولیاء اللہ میں اور عام صحبتوں میں رہنے کا۔ ہر کوئی بولتے، ہر فرقہ کا آدمی بولتا اللہ مالک ہے، کوئی نہیں بولتا کہ اللہ مالک نہیں ہے، بلکہ انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ ہی مالک ہے کا انکار کرتا نہیں۔ تعجب کرتا ایسا کیسا بھائی، اللہ نہیں، اللہ ہی مالک ہے اور مالک ہی حاجت پوری کرتا اور دوسرا کوئی حاجت پوری نہیں کرتا نہیں۔ تعجب کرتے لوگ، جیسا وہ قوم اس زمانے میں قوم تعجب کری تھی،
آج لوگ بولتے ہیں جو اکثر عقیدہ جو خراب ہوتے سعودی عرب جا کے جو اکثر لوگ ہم سعودی عرب میں رہتے ہم کو عربی آپ سے اچھی آتی نہیں، ہم عرب ملک میں رہتے بول کے کیا کرتے ہم کو یعنی یہاں جو ہم کام کرتے سب ہم کو بدعتی مشرک فلاں فلاں کئی فتوے لگاتے ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ جو وہاں رہ کے صحبت میں رہ کے جو علم حاصل کر وہاں کے جو مطابق اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں تو وہ لوگ جو ہے سو کہتے کہ ہم وہاں پہ رہ کے عربی جاننے والے ہم تمہارے سے اچھا ہی دین ہمارے کو معلوم ہے بولتے نا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پیش کرے کلمہ طیبہ پیش کرے تو کیا وہ عجمی تھے کیا عرب لوگ کے سامنے پیش کرے نہیں، پھر تھوڑے ایمان لائے تھوڑے نہیں لائے ایمان نہیں، تو ہر ایک کو کلمہ طیبہ سمجھ میں آنا نہیں، ہم آپ سے اچھی توحید جانتے بول کے اکثر لوگ بولتے ہیں ہم کو جو ہمارے پر جو الزام لگانے والے ہیں نہیں، لیکن ہم مشرک بول کے جو بولتے ہیں لیکن ہم کیسا ایمان لائے ہمارا نہیں، ہم جو اکثر لوگ بولتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے بولتے ہیں نا، تو غیر اللہ کو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو مر گئے جو انتقال کر گئے جو اولیاء اللہ ہے ان کو غیر اللہ سمجھتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنا شرک سمجھتے ہیں، کیوں ہم ان سے عربی اچھی جانتے بولتے ہیں نہیں، غیر تو زندوں سے مانگ سکتے بول کے بولتے ہیں نہیں، زندوں سے مانگنا شرک نہیں ہے، جو انتقال کر گئے جو مردہ ہے ان سے مانگنا شرک ہے بولتے ہیں، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں کچھ کو بعض کو مردہ دیکھتے بعض کو زندہ دیکھتے، ہم کیا کرتے ہیں تو وہ سب کو زندہ دیکھتے اللہ کو بھی زندہ دیکھتے نہیں، هو الحی القیوم اللہ زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہے، تو کیا ہو رہا اللہ زندہ ہے ہم زندہ ہے نہیں، جانور زندہ ہے جھاڑ بھی زندہ ہے نہیں، پرندے زندہ ہے جانور زندہ ہے سب زندہ ہے، جیسا سب کو عام مسلمان اللہ کو مالک بول رہا نہیں، ہم بھی اگر اللہ کو مالک بول تو فرق کیا رہا پھر نہیں، تو انہیں کیا کر رہا زندے سے نہیں زندے سے مانگ سکتے نہیں، تو ہم جو زندہ باحیات ہے ان سے مانگ سکتے ان سے مدد لے سکتے بڑے، کیوں کیونکہ انہیں یہ جتنے دکھے باحیات جو دکھ رہے ہیں ان کو زندہ سمجھ رہا، پھر اللہ کیا ہے بولتے اللہ بھی زندہ ہے، یعنی اللہ بھی زندہ ہے سب زندہ ہے بولتے تھوڑے یہ کیا ہو رہا سب مالک ہے، اللہ بھی ایک مالک ہے، ویسا نہیں، جب اہل طریق کیا کرتا اللہ ہی زندہ ہے بولتا ہوں اللہ زندہ ہے اور اللہ ہی زندہ ہے بولنے میں زمین آسمان کا فرق نہیں، بقیہ سب مردہ دیکھتا ہو نہیں تو زندوں کو بھی انہیں مردہ ہی دیکھتا یا محمد بولنا شرک ہے بولتے نہیں، یا محمد ہے جو سامنے ظاہر ہے ان کو یا بول سکتے ان سے ہی مدد لے سکتے، ان کا مطلب وہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا یا نے لگانا بولتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ لوگ کیا کرتے ایسی سے وہ کہ بعض کو یعنی اللہ کو بھی زندہ دیکھتے عام مخلوق کو بھی زندہ دیکھتے، لیکن اہل طریق کیا کرتا کہ اللہ ہی کو زندہ دیکھتا باقاعدہ سب مردہ دیکھتا، تو انہیں شرک کیسا نکالتا اہل طریق کی شرک، اہل طریق کی تعریف کیا ہے ہم کو ہمارے پاس پڑھنا بات ہے جس کہ اہل طریق بولتے کس کو ہم کو وہ بھی معلوم ہے، اہل طریق بولتے کس کو، اہل طریق کس کو بولتے ہیں یعنی شرک کی بیخ و بنیاد کو تخت دل سے نکال کے یعنی گلبند توحید ڈال لیتا، اس کو اہل طریق بولتے ہیں، شرک کی بیخ و بنیاد کو تخت دل سے اکھاڑ دیتا ہے، نکالتا بھی نہیں، اکھاڑ دینا نکالنے اکھاڑنے میں فرق ہے، جھاڑ کو کٹ کر تو پھر آتا جھاڑ کو اکھاڑ دیتا آتا نہیں، اہل طریق کون ہوتا ہے یہ لوگ نہیں معلوم اہل طریق کیا ہے، تو خالی الزام لگاتے خالی یہ شرک وہ شرک، لیکن ہماری شرک کی تعریف ہم کو سب کو معلوم الحمدللہ، اور وہ اہل طریق کیسا رہتا شرک کی بیخ و بنیاد کو ظاہر نہیں دل میں جو ابھی جیسا مولا بتائے کہ دل سے وہاں پہ جواب دینا ہے ہمارے کو خبر میں دل سے جواب دینا ہے، تو مولا دل کی بات کرے نہیں دل کی بات ہے، یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے صحبت شیخ میں رہے تو خلق کے مقام میں بھی پہنچائے تھے، اپنے باطل میں حال پیدا کرتے شیخ ہمارے نہیں، حق تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کرتے ہیں حاصل کراتے شیخ ہمارے نہیں، صحبت شیخ میں 10 چیزیں ہیں، اب ایک بات ہے تو میں بولوں بات، صحبت شیخ میں 10 چیزوں پہ عمل کرنا ہے ہمارے کو، جس میں 5 ظاہر ہے 5 باطنی ہے، پہلا یہ کہ صحبت شیخ میں رہنا، صحبت شیخ میں رہنا اور ذکر فکر، پہلا یہ صحبت شیخ میں رہنا، یہ خدمت کرنا پیروں کی خدمت، صحبت شیخ میں رہنا پہلا کام، دوسرا ذکر فکر اور عبادت کرنا خلوت میں دوسرا کام ہم شیخ بتائے تو، تیسرا کام کیا ہے یعنی پیروں سے خرقہ ارادت پہننا، پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ارادہ کرنا، خرقہ ارادت پہنا ہے پیروں سے یعنی صحبت میں رہے، اس کا ذکر فکر عبادت کیا، تو پھر ہم کو ارادے کا یعنی کیا
کس وجہ سے ہم کو کیا شیخ کی صحبت میں کیا لینا ہے؟ ارادہ کرنا ہے، خرقہ ارادت پہننا ہے پیروں کی صحبت میں. چوتھا کیا ہے ہمارے کو کہ تربیت پانا پیروں سے تربیت پانا. کیسا پانا؟ کل میت بید الغسال، جیسا مردہ میت غسال کے ہاتھ میں ہو جاتی، بے اعتراض وہ بلا اختیار. یعنی صحبت شیخ یعنی پیروں سے تربیت پانا، بے اعتراض وہ بلا اختیار. نہ اعتراض رہنا نہ اختیار رہنا، ہمارا کچھ اختیاری نہیں رہنا، نہ ہمارا اعتراض رہنا اس کے اوپر. نہیں پیر بلائے کئی کو بلائے نہیں، اعتراض نہیں رہنا. نہیں اب جانے کا اختیار بھی نہ رہنا، چلے گئے تو پھر واپس جانے کا اختیار بھی نہ رہنا. ویسا ہم کو بننا ہمارا، تو وہ علم ہم کو حاصل ہوتا. نہیں چوتھا ہو گیا یہ. پانچواں کیا ہے؟ خطوط، یعنی ایثار اور قربانی میں پیش قدمی کرنا، اپنی استعداد کے مطابق پیش قدمی رہنا. یعنی پہلے اپنا صاحب پہلے اپن رہنا، نہیں جتنا ہو سکتے پہلے اپن رہنے کی کوشش کرنا. یہ بات ظاہری عمل ہے، جو شیخ کی صحبت میں ہم رہے تو ہم کو یہ علم حاصل ہوتا. ہم کو شیخ پتہ یہ کر رہا ہوں میں کرے تو ترقی کر سکتے، لیکن ہم تھوڑی چیزیں ہمارے پاس چھوٹ رہے تھوڑے، اس وجہ ہم جلدی ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے طرح. اس کے بعد پھر 5 باطنی بھی ہے. 5 باطنی کیا ہے؟ علم حاصل کرنا شریعت و طریقت کا، احکام شریعت و طریقت کا جاننا، علم حاصل کرنا، یہ باطنی ہے. 5 ظاہر ہو گئے، 5 باطنی ہو گئے. علم حاصل کرنا شریعت و طریقت کے احکامات کو جاننا پہلا. دوسرا کیا ہے کہ ہم کو جو ہے سو عمل کرنا اخلاص و صدق دل سے، عمل کرنا اخلاص و صدق دل سے، دوسرا ہے عمل باطنی. تیسرا کیا ہے؟ اپنے باطن میں حال پیدا کرنا. ابھی جو مول بات ہے، اب بھی اپنے باطن میں حال پیدا کرنا اور دل کے مقام میں پہنچنا. چوتھا. پانچواں حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا. یہ 10 ارکان تصوف ہے. یہ سلوک میں ہم کو یہ طے کرنا ہے. ہم 5 ظاہر ہے، 5 باطنی ہے. تو ہمارے پاس خلق کی بات ہوتی ہے، خلق مولا خلق کی بات رکھے بول کے بات آئی تو وہ پورے شروع کے 8 بول لیتے آنا پڑا یہاں تک کہ خلق کے مقام میں پہنچایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ شیخ ہم خلق کے مقام میں پہنچاتے. کیوں؟ کیونکہ اہل طریق کون ہوتا ہے؟ شرک کی بیج کو بنیاد کو تخت دل سے اکھاڑ دیتا ہے، توحید گلبن ڈال لیتا ہے. گلبن کا توحید یعنی توحید ڈال لیتا ہے اپنے ساتھ. یہ اللہ والے کی نشانی. اپن تو توحید ڈال لیے نہیں، خالی ان کا ایک کیا بولتے وہ ایک کاپی کر رہے ہیں. ہمارے حضرت اپلائی سے رہتے بول کے ہم بھی ڈالیں، کم سے کم یہ نقل کرنے میں تو بھی اپنے کو بخشے جائیں گے بول کے امید بنے. یہ اس بات سے ڈال دیں، اللہ والے ڈال دیں. ہم ڈال لے رہے ہیں، بس ہم خیر ڈال لے رہے ہیں. ہم وہ مقام پہ بھی نہیں پہنچے. انشاءاللہ اگر صحبت شیخ ملیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مقام پہ بھی ہم کو پہنچائیں گے. جیسا رہنے کا جیسا 5 ظاہری 5 باطنی ارکان جو ہے نا، جیسا اسلام کے ارکان جیسا ہے نا، اس میں سے یہ بھی ارکان ہے. تصوف ہے بولتے اس کو 5 ظاہری ہے، 5 باطنی ہے. یہ ہوگا. تو اب عام سمجھنے مالک بول رہے ہیں نہیں. بات جو شرکی آ رہی تھی تو لوگ ہم کو شرک کا جو فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ لوگ زندے سے مانگ سکتے، مردے سے نہیں مانگ سکتے. بول تو پوری کائنات میں 2 ہی ذات ہے، ایک زندہ ہے باقی سب مردہ ہے. اب کس سے مانگ؟ اب یہ سب کو زندہ دیکھ رہے ہیں، ہم زندہ نہیں دیکھتے، کسی کو زندہ نہیں دیکھتے. ہم سب کو میت دیکھتے، سب کو مردہ دیکھتے، مجبور دیکھتے، عاجز دیکھتے. نہیں تو اللہ ہی زندہ ہے اور اللہ زندہ ہے میں اتنا فرق ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے علم میں آتا ہے. ہم لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات، صفات، افعال، آثار تمام میں اللہ ہی کو یعنی ایک ٹھہرانا ہے. وہاں پہ اللہ مالک ہے تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مختار ہے. سب یعنی ہر اعتبارات میں اللہ کو ایک ثابت کرنا توحید ہے ہمارا. یعنی ہم بھی نہ رہنا وہاں پہ، سب فنا ہو جانا، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی مالک ہے. تو اللہ کو مالک بولنا اور اللہ ہی مالک بولنے میں کتنا فرق ہے نہیں ہے. اب پوری محفل میں اگر آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے اتفاق سے اگر آئے تو یہ پوری اپنے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. نواز صاحب ہی ایک ڈاکٹر ہے بولے تو کوئی جس نئے شخص کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ دوسرے بھی ڈاکٹر ہے بول کے، اور وہ سمجھ جاتے کہ بے شک یہاں پہ نواز صاحب بھی ڈاکٹر ہے، بخیر سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. نہیں اپنی محفل میں نواز بھی ایک ڈاکٹر ہے بولے تو، اپنی محفل میں نواز ڈاکٹر ہے بولے تو اس میں کسی کی نفی نہ ہو رہی، یعنی اور بھی ہو سکتے. تو ہم کیا بولیں؟ اللہ کو مالک، اللہ کو مالک، پوری دنیا بولی اللہ کو مالک. لیکن اہل طریقہ کیا بولتا؟ اللہ ہی مالک ہے. اللہ ہی مالک جب دل میں آ گیا تب امانات اس کے حوالے کر دیتا. اب سب کی مالک، سب کا اب جیسا مولا گاڑی لے کے آئے اپنے دوست کی تو حوالے کریں. اعزاز کیا ہے کہ کچھ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے حوالے کریں.
حوالے کر کے لگا تو بھی جواب دینا پڑتا، لگا تو جواب دینا پڑتا۔ اگر میں اپنی مرضی سے جسم کو استعمال کر لیا، اپنی مرضی سے میں اپنی آفاق کی ملک کو استعمال کر لیا، اپنی مرضی سے اپنی دولت کو استعمال کرا تو حساب دینا پڑتا اس کا۔ مولا کی مرضی سے آپ کرا تو مولا جیسا بتایا ویسا اگر اس کو وہ کرا تو استعمال کرا تو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی بولے مولا مثال دیکھیں، اگر میں گاؤں کو چلے گا، یہاں حلقے میں جا رہا ہوں کیا آیا میں، گاؤں کو چلے گا تو حساب دینا پڑتا اس کا، سیکنڈ ہم گاڑی میں رہتا ہوں تو ویسے ہی سے الحمدللہ۔ تو شیخ کی صحبت میں کیا ملتا ہمیں وہ معلوم ہو رہا کہ ہم پہلے مالک بولتے تھے اللہ کو، اب اللہ ہی مالک ہے۔ عام بول چال جماعت میں اللہ مالک ہے بول رہی، لیکن جب انہیں اس کا انتظار کیا رہتا ہمارا، ہمارا جب شیخ علم دے رہے ہیں تو بولنا تو مالک ہی ہے۔ ارے بھائی سب مالک ہی بولتے نا، پھر اپن بھی کہیں بیان میں خالی اللہ کو مالک ہی بول رہے ہیں، اللہ ہی مالک ہے کا ذکر کہاں کرتے نہیں بولنے میں اور کرنے میں۔ تو تعجب کرتے لوگ، اللہ ہی ہر حاجت کی پورا کرنے والا ہے، کوئی حاجت پوری نہیں کرتا بول تو تعجب کرتے۔ ایسا کیسا ہوتا بھائی، جیسا وہ کفار جب تعجب کرے، کفار کیا کرے، تعجب کرے، عجیب بات کر رہے ہیں، یہ ایک عجیب بات کریں گے ہمارے میں سے، ہمیں میں سے یعنی ڈر سنانے والے آ گئے۔ واجیبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بولے اور جادوگر بولے، نعوذ باللہ من ذلک، نخل کفر کفر نعوذ۔ کون یہ بات پیش کرے تو تعجب کرے لوگ، جھوٹے بول رہے یعنی جادوگر بول رہے۔ آج ہم اگر یہ بات پیش کریں تو آج اکثریت جو یہ حلقوں کی محفل میں وہ لوگ جادوگرہ ہیں، وہ لوگ وہ فلاں کرانے والے، یہ سمجھتے محفل بنا دی ہے ویسی آج کل حلقہ بولے تو وہی چھو گیا، جادو ٹونا ہے تو چلے حلقے میں صحیح ہو جاتا، یہ چل رہا نا، یعنی جادو کو جادو سے ماننے کی ایسی بات ہو جا رہی ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ جادو ہے، یہاں پہ جادو ہے، کون سا جادو ہے یہاں پہ نہیں، یہاں پہ جادو ہے، کون سا جادو ہے یہاں پہ نہیں۔ کوئی کائنات میں اللہ کو نہیں بتا سکتا، کوئی کائنات کو یعنی کوئی کائنات میں اللہ کا دیدار نہیں کرا سکتا، لیکن اللہ بول رہا میں ظاہر ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن بول رہا، سب چھپا دے رہے اللہ کو، لیکن یہاں پہ ایسا اس سے بڑا کوئی جادوش نہیں ہے نہیں۔ مولا کو دکھا رہے نا ہمارے شیخ نہیں، سب سے بڑے جادوگر ہم ہی ہے، ہمارے شیخ ہے سمجھو نہیں، شیخ ہم کو جادو سکھا بھی دیے، کیا جادو، ایسا جادو ورنہ جادو چلا ہے تو ایسا چلنا، جادو جو نہیں ہے وہ دکھنا نہیں، یہ چھوٹے موٹے چیزیں لے کے کیا کرتے نہیں دنیا کے نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ہے سو وہ لوگ تعجب کرے، آج دنیا والے تعجب کرے، اللہ حاجت پوری کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت کیسا ہوتا ہے بھائی، عجیب بات کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، ارے ہم کام کریں، ہم کما کے لوگ ہم کما کے اپنے ہاتھوں سے جی رہے نا بھائی، ہم کام کریں تو ہم جی رہے ہیں، تو کہاں سے جی رہے نہیں، ہم کام کر رہے ہیں لیکن وہ ہم نہیں کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کام کر رہے ہیں، اللہ ہی ہمارا کام کر رہا، اللہ ہی ہمارا کام کر رہا، اللہ ہی ہم کو دے رہا نہیں، قوت اللہ کی ہے نا بھائی، اللہ قوت دے تو محتاج ہو جاتے ہیں ہم انسان نہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہم نہیں ہوتے۔ تو لوگ بولتے اکثر اللہ ان کے ذریعے سے دے رہا، اللہ ان کے نہیں، اہل طریق کے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے، خیال میں بھی نہیں آنا خدا، اہل طریق کے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے، اہل طریق بولتا ان کے ذریعے دے رہے مل کے، لیکن بولتے وقت ذریعہ وہ نہیں دیکھنا، وہ نہیں، اللہ ہی دے رہا، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، دینے کا کام اللہ ہی کا ہے۔ ذریعہ اور بولنے میں ہم لیکن تصور کیا کرنا، ہمارا استدار کیا رہنا، جب کوئی دے رہا کوئی لے رہا، اگر ہم بھی کسی سے لے رہے تو مولا ہی سے لے رہے نہیں، ہم اگر دے رہے بھی تو مولا ہی کو دے رہے، مولا کی ہم اس کو دے رہے تو شرک کریں نا، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہم، اگر ہم کسی کو اگر مدد بھی کر رہی تو جب ہمارا دینے کا جب استدار ہے کہ میں دے رہا ہوں وہ تو میں آ گیا نا ہمیں نہیں، دے رہا ہوں تو میں، صورت میری ہے لیکن اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ ہی دے رہا ہے نہیں۔ اللہ میرے کو جوتا پہنا رہا بولے تو بات بے ادبی کی دکھ رہی، عام طور پہ شرک دکھ رہا، ارے اللہ کو جوتا کون پہناتے بھائی، اپنے چھوٹے پہناتے نا جوتا نہیں، نہیں سمجھ کے بولے تو برابر بے ادبی شرک ہے نہیں، اللہ میرے کو جوتا پہنا رہا بولے تو نہیں، کون پہنا سکتا بھی جوتا، کوئی پہنا سکتا، سننے والا تو الزام لگاتا ہمارے اوپر، کیا بول رہے ہیں نہیں، اللہ میرے کو جوتا پہنا رہا بول تو میں اللہ کے پیر کو جوتا پہنا رہا ہوں بول تو نہیں، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی بات غلط دکھ رہی، یہ بھی بات غلط دکھ رہی، لیکن جب کلمہ طیبہ کو سمجھتا تو اللہ ہی سے جوتا پہنتا ہوں نہیں، کھانا میں کھا رہا ہوں، میں اللہ ہی سے کھاتا ہوں کھانا، اگر میں بولا محفل میں بیٹھ کے میں آج تک کھانا نہیں کھایا بھائی، میرے کو اللہ اب تک جتنا بھی کھانا کھلایا میرے کو اللہ ہی کھلایا اور میں اللہ ہی کے ہاتھ سے کھاتا ہوں
میرے ہاتھ سے میں کھاتا ہی نہیں بولے تو یقین کرتے لوگ، تعجب کرتے، وہ کفارہ نے مکہ کرے نہ تعجب، وہی تعجب کرتے ایسا کیسا تھا۔ اب جوتے کی بات آئی تو جوتا اللہ ہی جوتا پہنا میرے کو تو، ارے بھائی پیر اللہ کا، قوت اللہ کی، کون پہنا رہا ہمارے کو؟ قوت کس کی؟ میری ہے۔ اگر میں جوتا پہن رہا ہوں تو شرک ہے۔ کیوں آ رہی ہے بات؟ بولو اہل دری کون ہوتا؟ وہ ہم کو اچھا بتایا ہمارے کو، شرک کی بیج کو، بنیاد کو تختے دل سے اکھاڑ دیتا، نہیں اکھاڑی دیتا انہیں وہاں سے۔ جوتا بھی پہنا تو اللہ ہی سے پہنتا انہیں۔ اب جوتا چھوٹے پہناتے نا، اب اکثر شادیوں میں دیکھو نوشا کو جوتا پہنائے تو چھوٹے، بڑے بھائی تو چھوٹے بھائی سے پہنائے لگاتے، نہیں والد کا جوتا اولاد پہنا دی، کیوں؟ ادب میں۔ نہیں جب بچے بڑے ہوتے جوان آتے تو والد نہیں پہناتے، بچپن میں پہناتے، وہ الگ بات ہے۔ نہیں کما ربیا نہیں صغیرہ، جب بچہ بالکل چھوٹا رہتا، دودھ پیتا رہتا، جب کیا ہے والد ہی پہناتے نا بھائی، نہیں بچے والدین پلاتے، نہیں والدین پہناتے، کیوں؟ انہیں مجبور ہے، محتاج ہے، نہیں اس کو احساس نہیں ہے مگر ہم سمجھتے انہیں مجبور ہے، محتاج ہے تو ہم پہنانا اس کو۔ اب یہ عمر میں ہم کو سمجھنا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں، مولا سے پہننا جوتا، تو جوتا پہن کے بولا تھا میں کو جوتا اللہ پہنا تو غلط بات ہے۔ اب قوت اللہ کی ہے نا بھائی، اللہ ہی پہناتا ہے، نہیں اب اللہ کے پیر کو جوتا پہنا رہا ہوں بول دو، ارے اللہ کو پیر رہتا کیا؟ اللہ کو پیر رہتا کیا؟ یہ اللہ والے بولے تو الفاظ ہے یہ، اور پا کے بولے تو ہم ان کو وہ بات کو خالی ریپیٹ کر لے رہے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو وہ اللہ والے جو حیدرآباد کے تھے ایک اللہ والے، سیدھا کیا میں اللہ کے پیر کا جوتا پوچھے موچی کو جا کے، اللہ کے پیر کا جوتا سیدھا کیا بولتا مطلب کیا ہے؟ پیر اللہ کا ہے، یہ ملک اللہ کی ہے، پیر اللہ کا ہے، کس کا ہے پھر؟ اللہ کا، اللہ ہی کا پیر ہے، اس کا جوتا سیدھا کیا؟ ان کا بولنے کا مطلب وہ تھا ان کا، نہیں وہ پاک یعنی اس کو تعلیم دینا تھا، اس کو وہ موچی تھا اس کو تعلیم دینا تھا۔ ارے ایسا کیسا ہوتا اللہ کا پیر کا جوتا؟ اولیاء اللہ کی نظر میں آ گئے تو اللہ والے باغمال بنائے تھے ہمارے کو بھی۔ ایک بار ہمارے نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں راستے سے جا رہے تھے، گاڑی میں کچھ ٹوٹ گیا، گاڑی کا کچھ آئٹم ٹوٹ گیا تو بلڈنگ چھپ پہ رکے، سنے ہوں گے واقعہ سب، ایمان تازہ کرنے کے لیے، تو وہ نے کیا کرا، وہ جو دو پارٹس الگ ہو گئے تھے اس کو ویلڈنگ کر دیا۔ کیا کرا میں آپ پوچھے اللہ والوں کی زبان سے، کیا کرا میں یہ دو الگ الگ ہو گئے تھے اس کو جوڑ دیا بولا، تو یہاں کیا تو لوہے کو ملا رہا، دو الگ ہو گئے، تو میرے پاس آ میں تیرے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہوں، نہیں نظر ویسی رہتی، نہیں وہ لوہے کو جوڑا، پھر انہیں آگا تو انہیں بھی جو اللہ والا بن گیا، نہیں وہ سنا جو واقعہ ہمارا، وہ ابھی بھی ہے وہ صاحب، نہیں خالی چلتے پھر ایسا نظر کرم ہونا پڑتا نا۔ آج ہمارے آج زمانہ جو سو ہمارے اندر جو سو یعنی طلب پیدا ہونے کا نہیں ہے زمانہ، نہیں اللہ اپنے فضل سے اگر کسی ولی کے قلب میں ڈالا کہ یہ میرے بندے کو جو سو دیندار بنا، نہیں ایمان والا بنا، تو ہی ہونے والا کام ہے، کیونکہ آج زمانہ ایسا ہو گیا کہ ہر طرف دیکھے تو کیا ہے بس ایک یہی دنیا، یہ سب کچھ دکھ رہا ہمارے، دنیا ہاتھ میں آ گئی ہماری، ہر چیز ہاتھ میں دیکھ لو ہمارے، نہیں یہی سب کچھ سمجھ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کو اللہ ہی مالک ہے بولنا ہے، صحبت شیخ میں آئے تو وہ دیکھتے ہم دنیا مالک بولی، ہمارے بولنے میں دنیا کے ہے نہیں ہے، سب کے پاس تعلیمات ہے الحمدللہ ہمارے پاس، نہیں جب لا الہ الا اللہ کا علم آتا ہے تو اللہ ہی مالک دکھتا، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں دکھتا، نہیں تو جب بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ظاہری عمل کو دیکھ کے شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا اہل طریق کا کیا کلمہ رہتا ہے، شرک کیسا ہے، ایمان کیسا ہے ہمارا، یعنی لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ یہ لوگ بولتے زندے سے مانگ سکتے، مردے سے نہ مانگ سکتے، بولتے زندہ تو ایک ہی ہے، ساری کائنات میں از فوق الجتا تحت الثری، لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان کیسا ہے، از فوق الجتا تحت الثری، تینوں عالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر میں، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، مثالی عالم، روح، عشق، خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ایسا اہل طریقہ ایمان ہوتا ہے صاحب۔ یہ لوگ ایسے ایمان والے کو جیسو شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کیوں ادھر اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ان کو ادھر آنا، نہیں ان کے قلب میں کیا ہے، بے ادب ہے وہ اولیاء اللہ کے، نہیں سمجھتے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے ان کے یہاں، نہیں زمین دنیا اور آخرت کی پورے نعمت اگر مل رہے تھے یہیں پر نہیں، دنیا کو بھی اگر ہم کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا ہے، اور آخرت بھی کامیاب کرنا ہے تو ایک ہی ہے صحبت جو اللہ والوں کی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، نہیں انہیں ظاہر کہا ہوا انہیں اپنے دو، جب ہم کتنے بھی ہم بدماش ہوں گے، کتنے بھی ہم اچھے ہوں گے، نہیں ہمارے ماں باپ سے ہماری برائیاں شیئر نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک مثال ہے بھائی، اپنے اندر برائی ہے سمجھو، ماں باپ کے یا جو بھی ہے اپنے اندر، جتنا ہم فری کس کے ساتھ رہتے، بات چیت ہم بیوی سے بھی چھپاتے ہیں،
بعض چیزیں ہم ماں باپ سے چھپاتے ہیں، بعض اولاد سے چھپاتے ہیں. ایک شخص رہتا جسے ہم ہر چیز کیا بولتے تھے پورا، کون؟ وہ دوست رہتا، قریبی دوست رہتا. اچھی بھی چیز بھی بولتے اس کو، بری بھی چیز بولتے. ہمارے ہر راز اس کے پاس رہتے نہیں، ہر راز اسی کے پاس رہتے. تو اللہ کس کا دوست ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو اللہ کے پورے راز کہاں پر ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے. اب ہم خود اپنی دیکھ لو، ہمارا جو دوست ہوتا قریبی دوست، ہر چیز بولتے اس کو، ہر چیز بولتے اس کو. بات چیزیں ہمارے بیوی کے سامنے بھی نہیں بولتے، بات چیزیں کچھ رہتے چیزیں، بات چیزیں والدین سے بھی چھپانے. ہمارے دوست کے سامنے پوری کہانی کھلی رہتی نہیں سب. تو دوست کے پاس اگر دوست کی صحبت میں کہتا پورے رازاں کھولتا ہوں، پورے ہر چیز رازاں کھولتا، یعنی جتنے بھی اپنے راز پورے کھولتے رہتا. من اب اپنا کام ہے اپنے یعنی اس کے دوست کو مناتے جانا، راز کھولتے جانا، مناتے جانا. اپن کیا کریں؟ منا رہے نہیں، ناراض کریں الٹا. ہم بے ادب ہو رہے ہیں دن میں، ہم کو باادب بننا ہے. کیوں؟ باادب بادین ہوتا ہے، بے ادب بے دین ہوتا ہے. تو ہم کو چاہیے جیسا مولا دونوں بات رکھے کہ ایک صحبت شیخ کی بات رکھے، ایمان کی بات رکھے. تو ہم کو جو سو صحبت شیخ میں رکھے وہ سب چیزیں حاصل کرنا ہے، حاصل کرے کلمت طیبہ کے تحت ہم کو زندگی گزارنا ہے. ہمارا جو تسلسل کلمت طیبہ کا چل رہا تھا، ہم کل مخلوق کی کو جانے پہچانے، معبود کو سمجھ رہے تھے ہم کہ معبود کی فہم کیا تھی عرب لوگ کے پاس. معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا لکھتے ہیں سر، لیکن معبود کی فہم عرب لوگ کے پاس حاجت روا کی تھی. نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. ابھی جو ہم تعریف کریں گے پورے تینوں عالم میں نہیں کوئی حاجت روا نہیں. تو یہ کلمت طیبہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام قوم کے سامنے رکھے تو ان کا کیا ری ایکشن تھا، وہ بھی آیت شروع ہوئی. آج وقت ہو گیا انشاءاللہ اس آیت کو ہم رکھتے ہوئے کہ وہ لوگ جو جیسا یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرے کلمت طیبہ رکھتے، آج عام مسلمان وہی سمجھ رہا ہے. ایسا کیسا اللہ حاجت پوری کرتا؟ قلب سے بول رہا ہوں. ایسا کیسا؟ عام زبان میں تو بولیں گے عام مالک ہے، اللہ مالک ہے، خود کو بھی مالک ہوتا ہوں. اللہ مالک ہے تو کیا ہوا؟ میں بھی مالک ہوں. انہیں مالک ہے، انہیں مالک نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی مالک نہیں، صرف اللہ ہی مالک ہے. وہ الحمدللہ ہمارے شیخ ہم کو بتائے. جب یہ بات ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم امانت دار ہو جائیں گے. جو مالک ہے اسی کا رہیں گا نا بھائی. مالک جس کو سمجھیں گے، اب ہم مالک گھر کا ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ گھر کو ہم اپنے یعنی اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. گھر کو مولا کی مرضی سے نہیں چلا رہے، مولا کے حوالے نہیں کرے گی انشاءاللہ. سمجھ کر جب ہم کلمت طیبہ کو سمجھیں گے تو مولا کے حوالے کر کے اللہ ہی کو مالک دیکھیں گے. اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں دیکھیں گے. اللہ ہی کو رازق دیکھیں گے، اللہ کے سوا کسی کو رازق نہیں دیکھیں گے. اللہ ہی کو دوست کفیل و کارساز سمجھیں گے، اللہ کے سوا کسی کو دوست کفیل و کارساز نہیں سمجھنا. تو ہم انشاءاللہ سمجھ کر مخلوق کو سمجھنے دیں، مخلوق کو بھی سمجھے، معبود کی فہم بھی سمجھے. اب اس کا جب ہم یہ کلمت طیبہ کو جب پیش کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کریں، اس کا عام لوگوں پر کیا ری ایکشن تھا انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو پھر اس کو منائیں کیسا؟ جیسا کہ اعتبارات الہ ہم سننی ہے. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہمارا تسلسل انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں اعتبارات الہ پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. اپنا تھوڑا بہت کلمت طیبہ کی جو رک گئی تھی تھوڑی بہت بڑی یاد آ رہی انشاءاللہ. جانیں گے جو اس کا حقوق ہے کلمت طیبہ کا وہ سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، آج میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی ایمان کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی صبر قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.